أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کے 15ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے۔ پچھلے درس میں آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 17 تک کی آیات کو دیکھا تھا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ جو کوئی دنیا چاہتا ہے، یہاں دنیا کو اللہ تعالیٰ نے عاجلہ کہا۔ عاجلہ کا مطلب جلد ملنے والی، دنیا جلد ملنے والی ہے، اور انسان جو ہے وہ نقد اس کو چاہیے، ہر چیز کیش چاہیے، جلدی چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا جو دنیا چاہتا ہے عجلنا لہ فیہا ما نشاء، تو ہم اس کو دنیا میں جتنا چاہیں گے جلدی دے دیں گے۔ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم جس کو چاہیں گے اور جو چاہیں گے دنیا میں جلدی دے دیں گے۔ ثم جعلنا لہ جہنم، اور پھر ہم اس کے لیے ہم نے جہنم کو بنا دیا ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، اور اس میں وہ داخل ہوگا اس حال میں کہ وہ مذمت کیا ہوا ہے اور ڈھکیلا ہوا ہے، جہنم میں ڈھکیل کر کے اور مذموم ہو کر کے وہ داخل ہوگا، جو صرف دنیا کا طلبگار ہوگا۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، اور جو آخرت کا طلبگار ہے، جس نے آخرت کو چاہا اور اس کے لیے کوشش کی اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہے، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ تو یہاں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ دنیا کے ہر طالب کو دنیا نہیں ملتی، دنیا بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اور جتنی چاہتا ہے اتنی دیتا ہے، لیکن جو صرف دنیا کا طالب ہوتا ہے اس کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے۔ اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے نیکیوں کی قدر دو شرطوں کے ساتھ کی جائے گی، ایک تو یہ کہ اخلاص ہو، آخرت کے ارادے کے تحت وہ نیکی کی گئی ہو، اور دوسرے یہ کہ کوشش کی گئی ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ ایمان اس کے ساتھ شامل ہو۔ بغیر ایمان کے اللہ تعالیٰ کے کوئی نیکی قبول نہیں کی جائے گی۔ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا، تیرے رب کی بخشش سے ہم ان کو بھی اور ان کو بھی ہر ایک کو دیتے ہیں۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور تیرے رب کی بخشش کسی پر روکی جانے والی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں رزق سب کو دیتا ہے، اچھے لوگوں کو بھی دیتا ہے، برے لوگوں کو بھی دیتا ہے، دنیا کے طلبگاروں کو بھی دیتا ہے اور آخرت کے طلبگاروں کو بھی دیتا ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو کس طریقے سے ہم نے لوگوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کوئی کروڑوں پتی ہے، کوئی بیچارہ ایک ایک دانے کو ترس رہا ہے، کسی کے پاس کروڑوں کے اور لاکھوں کے پہننے کے کپڑے ہیں، اور کوئی جو ہے جسم کو سطر کو ڈھانپنے کے لیے پریشان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بعض کو بعض پر رزق کے معاملے میں فضیلت دی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، البتہ آخرت درجے میں، آخرت کے درجے جو ہے وہ سب سے بڑے ہوں گے اور فضیلت میں سب سے برتر ہیں۔ اصل فضیلت آخرت کی فضیلت ہے، دنیا کی فضیلت آج ہے کل نہیں ہوگی، لیکن آخرت کی جو فضیلت ہوگی اور وہاں کے درجات میں جو فضیلت ہوگی وہ ہمیشہ رہنے والی فضیلت ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد ملوما مخذولا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بناؤ ورنہ تم بیٹھے رہو گے مذمت کیے ہوئے اور بے بس ہو کر کے۔ جو انسان اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرے گا وہ کل قیامت کے دن ذلیل و رسوا ہو کر کے، مذموم ہو کر کے، مخذول ہو کر کے بیٹھا رہے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ عبادت نہ کرو مگر اسی کی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، اگر وہ تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں پہنچ جائیں، تو ان کو اف نہ کہو، ولا تنہرہما، اور ان کو نہ جھڑکو، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ ادب سے بات کرو۔ جب بڑھاپے میں انسان پہنچتا ہے تو جوانی اور بڑھاپے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ والدین جب بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو پھر اولاد جوان ہو جاتی ہے، وسائل رزق پر جو ہے اولاد کا تصرف ہونے لگتا ہے،
اور پھر جوانی میں جذبات گرم ہوتے، بڑھاپے میں سرد ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے جوانوں اور بوڑھوں میں تصادم ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، سوچ میں بھی فرق ہوتا ہے۔ تو یہ اولاد کی بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ والدین کو کس طریقے سے ٹریٹ کرے۔ تو بڑھاپے میں بہت ساری باتیں والدین کی غلط بھی رہتی ہیں، غلط ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اب وہ بڑھاپے کو پہنچے ہیں تو تم ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو، محبت کا سلوک کرو، ان کا خاص خیال رکھو، اور اس ادب اور احترام کا جو تقاضا ہے، خدمت کا جو تقاضا ہے، اس پر تم عمل کرو۔ ان کو ہلکی سی بھی تکلیف، اف کا مطلب کہ زبان سے ادنا درجے کی تکلیف بھی والدین کو نہ پہنچاؤ، اور ان کو جھڑکو نہیں، اور ان سے ادب سے بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے عاجزی کے ساتھ اپنے بازو کو بچھا دو۔ پرندہ جو ہے اپنے بچوں کو اپنے بازو میں چھپا لیتا ہے، یعنی والدین کے لیے اتنے مشفق اور مہربان بن جاؤ جیسے پرندہ اپنے بچوں کے لیے مہربان ہوتا ہے۔ اور بازوؤں کو جھکانا اور بچھانا یہ عربی زبان میں تواضع اور خاکساری کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی والدین کے ساتھ ہمیشہ تواضع اور خاکساری کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ کبھی اکڑ کر کے تکبر کے ساتھ بات مت کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہو کہ اے میرے رب تو ان پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی اور مجھے پالا۔ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دل میں ہے، اگر تم نیک ہوگے تو اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں اور توبہ کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو دل کے حالات کو بھی جانتا ہے، اگر آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا خیال ہے، توبہ کا خیال ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، رشتہ دار کو اس کا حق دو، مسکین کو دو اور مسافر کو دو۔ غریب رشتہ دار ان کا بھی مال میں حق ہے، انسان احسان نہ جتائے کہ ہم ان کو دے کر کے احسان کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین کو اس کا حق دو، اور مسافر کو اس کا حق دو جو ضرورت مند ہیں۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی مت کرو، اندھا دھند فضول خرچی مت کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کے لیے تبذیر کا لفظ استعمال، تبذیر جو ہے بذر سے بنا ہے، بذر کے معنی عربی میں بیج۔ جس طریقے سے کسان اندھا دھند جو ہے بیج ڈالتا چلا جائے، اسی طریقے سے فضول خرچی کرنے والا یہاں وہاں مال خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کو یہاں تبذیر کہا ہے، اور تبذیر کا اہل علم نے دو مطلب بتایا ہے۔ ایک تو یہ کہ جائز کاموں میں انسان جائز حدود کو، جیسے کھانا، اوڑھنا، پہننا، رہنا، یہ تمام چیزیں جائز ہیں، لیکن ان تمام چیزوں میں جائز حدود کو چھوڑ کر کے انسان فضول خرچی کرے تو وہ بھی تبذیر ہے۔ اور اسی طریقے سے ناجائز جگہوں پر، حرام جگہوں پر ہلکا سا بھی مال خرچ کرنا، تھوڑا سا بھی مال خرچ کرنا، یہ تبذیر میں شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اور اگر تو ان سے منہ پھیر لے، کوئی سائل ہے، کوئی مانگنے والا آیا ہے اور ہم ان کو دینے کی طاقت نہیں رکھتے، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تو ان سے منہ پھیر لے، ابتغاء رحمت من ربک، اپنے رب کی رحمت کی امید کرتے ہوئے، یعنی امید ہے کہ آگے میرے پاس مال آئے گا تو میں ان کو دے دوں گا، ترجوہا، اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تو امید رکھتا ہے، فقل لہم قولا میسورا، تو اللہ نے فرمایا کہ پھر ان سے نرمی کی بات کرو۔ یعنی یہاں انکار کا ادب سکھایا جا رہا ہے کہ اگر سائل کو دینے کی طاقت نہیں ہے، ہمیں انکار کرنا ہے تو انکار بھی ہم نرمی کے ساتھ کریں، اور اس امید میں کریں کہ بعد میں اگر ہمارے پاس مال آئے گا تو ہم اس کو دیں گے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن تک بدا ہوا مت رکھو، یعنی اتنے کنجوس نہ ہو جاؤ۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ اسے بالکل پوری طریقے سے کھول دو، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ تمہیں بیٹھنا پڑ جائے ملامت زدہ ہو کر کے اور تھکا ہارا ہو کر کے۔ یعنی جب دو اللہ کے راستے میں تو بخیلی اور کنجوسی بھی مت کرو، اور اتنے فیاض اور سخی بھی مت بن جاؤ کہ اپنا سب کچھ دے دو اور بعد میں تمہیں دوسروں کا محتاج بننا پڑ جائے اور تھکا ہارا بیٹھنا پڑ جائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دینے کا ادب بتایا، اس کے پہلے والی آیت میں انکار کا ادب بتایا، یہاں دینے کا ادب بتایا کہ میانہ روی اختیار کرو، بخیلی بھی مناسب نہیں ہے اور حد سے زیادہ سخاوتی مناسب نہیں ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کرتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھتا ہے اور ان کو دیکھتا ہے۔
ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. نحن نرزقہم وایاکم، ہم ان کو بھی روزی دیتے اور تم کو بھی روزی دیتے ہیں. اولاد کو قتل کر دینا اس ڈر سے کہ وہ کیسے کھائے گی، اللہ نے کہا یہ تمہاری ٹینشن نہیں ہے، تم کو بھی روزی ہم دیتے، تمہاری آنے والی اولاد کو بھی روزی ہم دیں گے. تمہاری تقدیر تمہارے ساتھ ہے، ان کی تقدیر ان کے ساتھ ہے، اس ڈر سے تمہیں اولاد کو قتل کرنے کی اجازت نہیں. آج کے دور میں فیملی پلاننگ کے نام سے بھی یہ کام ہو رہا ہے اور بچوں کو لوگ قتل کر رہے ہیں، جو ظاہر ہے کہ اس آیت کے زمرے میں داخل ہے. ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے. ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ. زنا کے قریب نہ جاؤ یعنی جو زنا کے مقدمات ہیں، غیر محرم سے باتیں کرنا، غیر محرم سے ملنا، مرد و زن کا ناجائز اختلاط، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. تو اللہ نے یہ نہیں کہا زنا مت کرو، اللہ نے کہا زنا کے قریب نہ جاؤ. زنا کے قریب لے جانے والی جتنی چیزیں ہیں ان سب سے بچو. انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، بے شک زنا جو ہے یہ بے حیائی ہے اور بڑا ہی برا راستہ ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی ایسی جان کو قتل مت کرو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ قتل کرنے کا حکم کہاں ہے؟ قصاص کے طور پر ہے. کسی نے کسی کو قتل کیا تو شریعت کا حکم ہے اس کو قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا، قصاص کیا جائے گا. اسی طریقے سے مرتد کی سزا، جو اسلامی حکومت کے اندر مرتد ہو جائے اس کی سزا سزائے موت ہے. اسی طریقے سے شادی شدہ زانی کی سزا سزائے موت ہے. تو یہ حق میں آتا ہے. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، اور جو مظلوم طریقے سے قتل کر دیا جائے، جس کو مظلوم اس کے اوپر ظلم کر کے اس کو مارا گیا ہے تو اس کے وارث کو ہم نے اختیار دیا ہے. فقط جعلنا لولیہ سلطانا، ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا. اللہ تعالیٰ نے کس بات کا اختیار دیا ہے؟ کہ وہ چاہے تو شرعی فیصلے کے بعد قصاص لے لے اور چاہے تو معاف کر کے دیت لے لے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس مقتول کے ورثہ کو اختیار دیا ہے. فلا یسرف فی القتل، تو اس اختیار کا وہ ناجائز فائدہ نہ اٹھائے اور قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے. یعنی جب مقتول کے ورثہ کو یہ اختیار دیا گیا ہے تو وہ جب قصاص کے طور پر کسی کو قتل کریں تو اس قتل میں حد سے تجاوز نہ کریں. حد سے تجاوز کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ایک کے بدلے کئی کو قتل نہ کریں، یا قتل کرنے کے بعد لاش کی بے حرمتی وغیرہ نہ کریں، یا غیر شرعی طریقے سے قتل نہ کریں. انہ کان منصورا، بے شک اس کی مدد کی گئی ہے. مقتول کا جو وارث ہے اس کی مدد کی گئی ہے، شریعت اس کے ساتھ ہے، شریعت اس کے سپورٹ میں ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حد سے تجاوز کرے. ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ یتیم اپنے بلوغت کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے. یتیم جب تک یتیم ہے، چھوٹا ہے، نابالغ ہے، اس کے مال کو کسی ایسے طریقے سے استعمال مت کرو جس سے اس کو نقصان ہو. ہاں اگر ایسے طریقے سے اس کے مال میں تصرف کیا جائے اور استعمال کیا جائے جس سے اس کو فائدہ ہو، وہاں استعمال کیا جا سکتا ہے. اور جب وہ بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے، تو پھر اس کا مال پوری امانت کے ساتھ اس کو دے دیا جائے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اب یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پہلے جان کی حفاظت کا حکم دیا، کسی کو قتل مت کرو. اب مال کی حفاظت کا حکم دیا جا رہا ہے، اور مال میں بھی سب سے پہلے یتیم کے مال کا ذکر کیا گیا کیونکہ یتیم سماج کا ایک کمزور طبقہ ہے. اس کے بعد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور وعدے کو پورا کرو. ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدے کا اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال کیا جائے گا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب تم ناپو تو پورا پورا ناپو. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور وزن کرو سیدھی ترازو کے ساتھ. ترازو میں ڈنڈی مت مارو اور ناپ تول میں چوری مت کرو. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی یہی اچھا ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والا اپنا فائدہ کر رہا ہے، لیکن نہیں، آخرت میں اور دنیا میں بھی انجام اسی کا بہتر ہے جو ایمانداری اور آنیسٹی اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کام کرتا ہے، جس کے ناپ تول میں کمی نہیں ہوتی ہے، جو ایمانداری سے کام کرتا ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو. کیا مطلب؟ یعنی ایک تو یہ کہ کسی کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، کسی کی جاسوسی مت کرو، اور دوسرے یہ کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس کے اوپر عمل مت کرو. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور دل، ان سب کا اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال ہوگا. کانوں نے کیا سنا، آنکھوں نے کیا دیکھا، دل نے کیا جانا، یہ سب جو ہے ظاہر ہے کہ یہ سورس آف نالج ہے. کان کیا سن رہا ہے، آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، دل اور دماغ کیا سمجھ رہا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے سوال کیا جائے گا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر کے نہ چلو. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو ہرگز زمین کو پھاڑ نہیں سکتا اور نہ تو پہاڑ کی بلندی کو چڑھ سکتا ہے.
یعنی تکبر کرنے سے تم کسی پہاڑ کی بلندی پر نہیں چڑھ سکتے ہو اور نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو. تو تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. قارون اسی لیے برباد ہوا کیونکہ تکبر کرتا تھا. فرعون تکبر کرتا تھا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, بینما رجل یتبختر یمشی فی بردیہ قد اعجبتہ نفسہ, ایک انسان تھا جو اپنی چادروں کو پہنے ہوئے, دو چادروں کو پہنے ہوئے اکڑ کر کے چل رہا تھا. قد اعجبتہ نفسہ, اس کے نفس نے اس کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا. فخسف اللہ بہ الارض, اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا. فہو یتجلجل فیہا الی یوم القیامہ, اب وہ قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا. تو تکبر کا انجام بڑا برا ہے, تکبر نہیں کرنا چاہیے. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا, یہ تمام برائیاں تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں. یہ جتنی چیزیں ذکر کی گئی اس میں جو باتیں بری ہیں, جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے, یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ, یہ حکمت کی باتیں ہیں جو تمہارے رب نے تمہاری طرف وحی کی ہے. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر, اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ. فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا, ورنہ جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے ملامت زدہ ہو کر کے اور ڈھکیلے ہوئے ہو کر کے. یعنی جہنم میں اس حال میں جاؤ گے کہ تمہیں ملامت کیا جائے گا, برا بھلا کہا جائے گا اور ڈھکیل دیا جائے گا. ملوما مدحورا افاسفاکم ربکم بالبنین, کیا تمہارے رب نے تم کو تو لڑکوں سے نوازا. واتخذ من الملائکۃ اناثا, اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا. کفار مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ نے کہا یہ بڑی عجیب بات ہے کہ تمہیں تو اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں ہیں, تم تو اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو, اور فرشتوں کو کہتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں. یعنی اللہ اپنے لیے بیٹی پسند کر رہا ہے اور تمہیں بیٹے دے رہا ہے. انکم لتقولون قولا عظیما, بے شک یہ بہت بڑی بات تم کہتے ہو, یعنی بہت گناہ کی بات ہے, بہت خطرناک بات ہے جو تم اپنے منہ سے نکالتے ہو. تو یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 40 تک کی آیات آج ہم لوگوں نے دیکھی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں 18 سے لے کر کے 40 تک جو آیات ہم لوگوں نے پڑھی ہیں اس میں کیا اہم پوائنٹ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ پتہ لگی کہ دنیا کے طلبگار کو, جو آخرت کو چھوڑ کر کے صرف دنیا کو اپنا ٹارگٹ بناتا ہے, اس کو بھی دنیا اتنی ہی ملے گی جتنا اللہ چاہے گا. اور ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ آخرت میں 3 شرطیں ہیں. اگر ہماری نیکیاں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے قبول ہوں تو 3 شرطیں, ایک تو اخلاص ہو, دوسرے کوشش ہو, اور تیسرے ایمان ہو. اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ دنیا کا جو رزق ہے وہ سب کو ملتا ہے, کافر کو بھی ملتا ہے, مومن کو بھی ملتا ہے, فاسق کو بھی ملتا ہے, متقی کو بھی, سب کو ملتا ہے. ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ والدین کو ادنا سی تکلیف پہنچانا بھی جائز نہیں ہے. اللہ نے کہا اف نہ کہو, زبان سے ہلکی ترین ادنا سب سے معمولی جو تکلیف ہو سکتی ہے وہ اف کے ذریعے ہو سکتی ہے. اللہ نے اس کی بھی اجازت نہیں دی, اور خاص طور سے بڑھاپے میں ان کا خاص خیال رکھو. فضول خرچی کے بارے میں معلوم ہوا کہ فضول خرچی جو ہے اللہ کو ناپسند ہے, اور شیطان اس سے جو ہے مضبوط ہوتا ہے. شیطانوں کے بھائی قرار دیا اللہ نے فضول خرچی کرنے والے کو. سائل سے اگر ہمیں معذرت کرنی ہے, انکار کرنی ہے, اللہ نے اس کا بھی ادب بتایا کہ ان سے نرمی سے بات کرو, بدتمیزی کے ساتھ جھڑک کر کے بات نہ کرو. اسی طریقے سے قتل اولاد بہت بڑا گناہ ہے. فاقہ کشی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دیتا ہے, روزی ان کو بھی دے گا, تم کو بھی دے گا. روزی کے ڈر سے اور فاقہ کشی کے ڈر سے, مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. زنا کے قریب بھی جانے سے منع کیا گیا. جو چیزیں زنا کے قریب لے کے جانے والی ہیں ان کو بھی انسان کو ان سے پرہیز کرنا چاہیے. قتل ناحق اسلام میں حرام ہے. کسی کو ناجائز طریقے سے, ناحق طریقے سے قتل کرنا حرام ہے. ہاں جہاں شریعت نے اجازت دی ہے, جیسا کہ میں نے ذکر کیا, 3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قصاص, اور دوسرے مرتد کی سزا ہے, اور تیسرے شادی شدہ زانی کی سزا ہے. اسی طریقے سے یتیم کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس کے مال کے بارے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اگر کوئی یتیم کے مال کا ذمہ دار اور گارجین ہے تو بہت احتیاط کے ساتھ اس کے مال کو استعمال کریں. عہد و پیمان کی اللہ تعالیٰ کے بڑی اہمیت ہے. عہد و پیمان کو پورا کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے اس کا سوال ہوگا. ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اللہ نے کہا ناپ تول میں برابر اور صحیح طریقے سے ناپ تول کرو. اور آخری چیز یہ ہے کہ جس چیز کا انسان کو علم نہ ہو اس کے پیچھے انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ آنکھ کا, کان کا اور دل کا, ان سب کا سوال اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوگا. اور تکبر نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو تکبر کی چال بالکل بھی پسند نہیں ہے. تو یہ 15ویں پارے کی تفسیر تھی, اور آج اس کا یہ دوسرا ایپیسوڈ تھا. انشاءاللہ ہم آگے کی آیات کو اگلے درس میں دیکھیں گے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے کی, پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.